کلپ نمبر 1630۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الم ترى، اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جانتا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی سے بات کریں اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے بتائیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں تو ان میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی سرگوشی اور ان کے رازوں کو جانتا ہے، اور اگر 5 لوگ سرگوشی سے بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اسی تعداد پر موقوف نہیں بلکہ 3 سے کم اور 5 سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا؟ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کے بارے باتیں بنا رہے اور اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا،
پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ میں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، تو یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی، لہٰذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ